شفقناز دارا پیر بیجاپور کرناٹک جو کہ فضیلت کی طالبہ ہیں وہ آئیں تقریر پیش کریں. ان کی تقریر کا عنوان توحید کی اہمیت اور فوائد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. صدر محترمہ، مہمانان خصوصی، اساتذہ اکرام، ذمہ داران مدرسہ، معزز سامعین و سامعات، آج کے اس مشترکہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے توحید کی اہمیت اور فوائد. اللہ تعالیٰ کی جانب سے مخلوق پر عائد ہونے والے حقوق میں سے ایک حق توحید ہے. توحید ہی وہ عظیم مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہونے والی تمام اولاد کو پیدا کیا اور ان کو اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان سب نے کہا بلا شہیدنا، کیوں نہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب. اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ انسان کو بھولا ہوا سبق یاد دلاتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر گروہ میں نبی کو بھیجا اور پیغام کے ساتھ بھیجا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کے درمیان نقطۂ اختلاف یہی عقیدہ توحید تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید ترک کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے گئے، دھمکیاں دی گئی، مال و متاع، جسمانی اذیتیں پہنچائی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی دعوت توحید کو ترک کرنے کے لیے راضی نہ تھے. ایک مرتبہ کفار نے آپ سے مطالبہ کیا کہ 1 سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کیجیے اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. تو اسی کے جواب میں سورہ کافرون نازل ہوئی. باطل کا کوئی طوفان نہ آپ کا راستہ روک سکا اور نہ ضلالت اور گمراہی کی کوئی آندھی آپ کا رخ موڑ سکی، بلکہ بہار ہو کے ہوائیں لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگاتی رہی اور عرب کے صحراؤں میں برابر ہماری اذان گونجتی رہی. بقول شاعر مکہ کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، مکہ کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. اسی عقیدہ توحید کو قبول کرنے کی وجہ سے صحابہ اکرام کو ستایا گیا، مال و متاع چھین لیا گیا، گھر اور وطن کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. اس عقیدے کو قبول کرنے کے بعد آدمی کے اندر حیرت انگیز تبدیلی ہو جاتی ہے. وہ پہاڑوں سے ٹکرانے، ہواؤں کا رخ موڑنے، سمندر میں کود پڑنے، تکالیف کو برداشت کرنے، مصیبتوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. میری دینی بہنوں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ کی چلچلاتی دھوپ میں گرم ریتی پر لٹا دیا جاتا، ان کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیے جاتے تاکہ وہ اس عقیدے سے باز آ جائیں، لیکن وہ احد احد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کی صدائیں لگاتے. اسی طرح حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ان کے بوڑھے والدین کو رسیوں میں جکڑ دیا جاتا اور ان پر کوہرے برسائے جاتے تاکہ وہ اس عقیدے سے باز آ جائیں، لیکن وہ اس عقیدے سے باز نہیں آتے. جنگ بدر کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. وہ کافروں کی طرف سے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے. اس کے بعد انہوں نے اپنے والد محترم سے اس جنگ کا تذکرہ کیا اور کہا اے ابا جان، کتنی ہی مرتبہ آپ کی گردن میری تلوار کی زد میں آئی، لیکن محبت غالب آ جانے کی وجہ سے میں نے آپ پر تلوار نہیں چلائی. اللہ کی قسم، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر یہی معاملہ تیرے ساتھ ہوتا تو میں تجھ پر تلوار چلا دیا ہوتا، کیونکہ تو دشمنان رسول کی صف میں سے تھا. میری دینی بہنوں، عقیدہ توحید کے بے شمار دینی و دنیاوی فوائد ہیں. نمبر 1، عقیدہ توحید جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی.
نمبر 3 جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. جو شخص توحید پر ثابت قدم ہوگا اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. مختصر یہ ہے کہ جو کوئی عقیدے کا ایسا اقرار کرے نہ اس پر یقین ہو نہ اس پر عمل ہو نہ اس کے تقاضوں پر یقین ہو تو ایسی توحید غیر مفید ہے. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو توحید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.